ہماری دستبند برابر ہونی چاہیے. جہاں دستبند کی خامی ہوگی وہاں بہت سی بدیاں برائیاں آ جائیں گی. دستبند کی خامی ہو جانے سے ہمارے خیال بگڑ جاتے ہیں، اور جب ہمارا ایمان ذرا بھی کمزور ہو جاتا ہے تو بے ایمانی کی باتیں ہم کو بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہیں اور رہا سہا ایمان بگڑ جاتا ہے. امام کے اوپر وہ ہمارا ایمان، اسماعیلی مذہب کی نظر سے ہمارا امام خدا کا نور ہے، وہ زمین و زمان کی ہر شے کو جانتا ہے. اپنا ایمان اس درجے کا رکھو. مولا کو سب پتا ہے، وہ بھلے کدھر بھی بیٹھا ہے مگر حاضر ناظر ہے. یہ ایمان درجے کا کرنے سے ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر صفائی آتی ہے، ہمارے وچار پوتر بنتے ہیں. اور اس کو ٹیکا دینے کے لیے، اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے دستبند برابر ہونی چاہیے. دستبند ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی اعلیٰ درجے کی عمل کی چیز ہے، بلکہ ہمارے مذہب کا پایا ہے. 2 پائے ہیں، 2 پلرز ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے مذہب کے 2 پلرز ہیں. ایک تو یہ کہ تم 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھو، مگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، من کی ویکنس کے کارن سے نہیں، یا کوئی بہانے کے کارن سے نہیں. سچ مچ کوئی اگر ایسا معاملہ بن گیا ہے، نہیں پہنچ سکتے جماعت خانے، تو جدھر بھی ہو دعا پڑھ لو. جدھر بھی، رستے میں، جنگل میں، گھر پہ، دکان پہ، کہیں بھی. دعا کا وقت آپ کو تو معلوم ہے کہ 7 بجے یا 7:30 بجے ہوتا ہے. 7 اور 7:30 کے درمیان جو بھی آپ کے جماعت خانے میں، جس جماعت خانے میں آپ جایا کرتے ہو، کبھی ادھر 7:30 بجے کا ٹائم ہے تو 7:30 بجے پڑھ لو، 7 کا ٹائم ہے تو 7 بجے پڑھ لو. 10-20 منٹ اوپر نیچے ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں، مگر بن سکے تو اسی وقت کے اوپر دعا پڑھ لو. اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو حضرت امام کہتے ہیں اس وقت تم نیت کرو 7:30 بجے دعا کا ٹائم ہے. اپنے دل میں کہو مولا دعا کا وقت ہے لیکن میں مجبور ہوں، پڑھ نہیں سکتا، یا علی تو میری نیت قبول کر، میں فرصت سے دعا پڑھ لوں گا. آپ کی دعا قبول. لیکن میں یہ کہوں کہ آپ کی دعا قبول تو اس کے بعد دعا پڑھنا، ایسا نہ بولنا ابو علی نے کہا تھا دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعا قبول. دعا پڑھنا، لیکن یہ نیت کرو ضرور. کہیں بھی ہو دعا کے ٹائم پہ نیت کرو، بلکہ دعا پڑھ سکتے ہو تو دعا پڑھو، جماعت خانے جا سکتے ہو تو جماعت خانے جاؤ. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ایمان کا پہلا پایا یہ ہے کہ تم 3 وقت کی دعا برابر کرو. مجھے معاف کرنا، جادوگر نہیں ہوں، سینسیٹیو ضرور ہوں، ریسپٹیو ہوں. اس جماعت کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا برابر نہیں پڑھتے. میں حاشا للہ حضر امام کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے ایسی وائبریشنز آتی ہیں کہ اس جماعت خانے میں ایسے لوگ ہیں، 10-20 نہیں ہے، 50% لوگ ہیں کہ جو 3 دعائیں برابر نہیں پڑھتے. میری عاجزی ہے آپ کے پاس، آپ 3 وقت کی دعا برابر کر کو 1 برس تک دیکھو، آپ کو فائدہ ہوتا. برابر دعا پڑھو. مجبوری ہے تو مولا معاف کرتا ہے، لیکن 3 وقت کی دعا پڑھو دیندار. جماعت خانے روز آؤ، اس مولا کے قدموں میں آ کے سر جھکاؤ. یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے. اور دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، نبیوں کا بھی نہیں، اماموں کا بھی نہیں. ہمارا ساتھ کیا دے گی دنیا؟ دنیا کی موج مزہ، موہ ممتا، مایا، گناہ کی طرف اپنے خیالوں کو لگا کے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. ہمیں مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کون کبھی مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے. چھوٹے بھی مر جائیں گے، بڑے بھی مر جائیں گے، تندرست بھی مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. مولا جانتا ہے کہ کس کا اینڈ ٹائم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے وہاں جانے کے لیے. مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا ہر انسان کو، بھلے وہ کافر بھی ہوئے، اس کو 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس ملتی ہے. ہر انسان کو بلا شبہ، اگر وہ مومن ہے، کافر ہے، کم ہے، نہیں زیادہ ہے، مگر اس انسان کو 40 دن پہلے موت کی نوٹس ملتی ہے. مگر لوگ سمجھتے نہیں. مومن کو اشارہ جب بھی ملتا ہے
تو فوراً سمجھ جاتا ہے. لیکن 40 دن پہلے نوٹس ملتی ہے, 40 دن کی فرصت ملتی ہے کہ وہ تم اپنا پیٹی بسترا باندھ لو, تمہاری ایروپلین آنے والی ہے. لیکن چھیلے دم تک جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جب وہ آ جاتا ہے سامنے کھڑا ہو کے, تو اس وقت ہم گھبرا جاتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے, پھر وہ عاجزی کرتا ہے, فرشتے کو کہتا ہے اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے. قرآن پاک میں ہے, وہ اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے. لیکن کبھی اللہ رحم کر کے خدا قرآن میں لکھتا ہے, اس کو کبھی فرصت دے بھی دیتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہے. افریقہ کے اندر ایک بڑے کنجوس مکھی چوس نے, بہت بڑا آدمی تھا, وارث کا ٹائٹل تھا. ظاہر بھانے مولا کے دربار میں اس کے بڑے یعنی انفلوئنس تھا. اس کے پاس اس زمانے میں ٹائم نہیں دیتا, لیکن لگ بھگ 60 برس کی بات ہے, اس نے اپنی ساری دولت بیاج سے اکٹھی کی. کام نہیں کیا, بیپار بھی نہیں کیا, بیاج کے اوپر ہی وہ نبھتا رہا. ایک دن بیمار پڑا. کچھ وقت اس کو ایسا خیال آیا, سبز علی مشنری جب ہی گئے 37 میں, تو اس کو کہا کہ تو تھوڑی سی خیرات کر, مگر اس نے درکار نہ کی. کچھ ٹائم کے بعد بیمار پڑا تو اس کو موت یاد آئی. کہتے ہیں بچوں کو بلایا کہ میں تم کو ساکشی کر کے کہتا ہوں, مولا میرے کو تندرستی دے تو میں ایک اسکول بناؤں گا. تندرستی مل گئی. کہاں کی اسکول؟ بھول گئے. 2-3 برس کے بعد پھر بیمار پڑا, اور اتنا سخت بیمار پڑا کہ ڈاکٹر نے تو اس کو بہت ڈرایا, اور یہ ایسا ڈرا کہتا یا مولا اس وقت تو مجھے معاف کر دے, لیکن اب میں تمہیں لازم کہتا ہوں مجھ کو ابھی بچا دے, میرا یہ کام پورا ہو جائے پھر میں تیار ہوں. اچھا ہو گیا. سبز علی مشنری اس وقت افریقہ میں تھے. اس کو کہا کہ میں اتنی رقم دیتا ہوں اور مولا اتنی رقم سامنے دے تو ادھر اسکول بنایا جائے. بہت خوش ہوا, مولا کے پاس عرض کی, مولا نے دعا سیز فرمائی, اور رقم آ گئی جمعت خانے میں. اب جو پلان وغیرہ بنایا گیا, جو کہ پلان پہلے سے تیار تھا, اسٹیمیٹ نکلوایا تو 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا. اس نے 50,000 دیے تھے, 50 مولا نے دیے. تو مولا نے سبز علی مشنری کو اس کے پاس بھیجا, اس کو بولو کہ دیکھیے تیری امید ہے تو 50 مولا نے دیے ہیں, ابھی 50 کرتے ہیں تو 25 تم دے اور 25 مولا دے دے گراٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی دینا تھا دے دیا, ابھی مولا کو جانے, مولا اپنا کام جانے. مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے, اچھا تیری مرضی. باقی کے اوپر کی رقم کے 50,000 مولا نے دیے, یعنی اس کے 50 اور مولا کا 1 لاکھ پن دیا, اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم کو مولا کی محبت یاد نہیں آتی. مولا کی محبت آتی ہے, دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہوئے تو وہ محبت اندر آوے. اندر تو گند بھرا ہوا ہے دنیا داری کا, دنیا کی موہ ممتا مایا کا. کھانا پینا, مزے کرنا, عیش کرنا, اور عیش کے کتنے رستے ہیں ہمارے پاس کے حساب بھی کر کے مولا یاد ہی نہیں آتا. کبھی کبھی ٹی وی کھولو تو کوئی ایسی چینل آتی ہے, اتنی دھم پچھاڑ ہوتی ہے, تو میں سوچا کرتا ہوں یا مولا یہ کیسے جیو ہوئیں گے کہ جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے, خدا یاد ہی نہیں آتا. ہم اسماعیلی ایسے نہیں ہیں, ہم خدا پرست ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں, اور ہمارے باپ داداؤں نے اس مولا کو ڈھونڈ کے قبول کیا, بلکہ پیروں کی رحمت سے ہم کو یہ مولا ملا. اب یہ گھر جو ملا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. دنیا کے اندر غیروں میں, پر قوم کے اندر دینداروں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دھنی کو جانتے ہیں, جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, اور امام کو ملتے گلتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے,
کہ اس کو خدا کا نور سمجھ کے قبول کر لے گئے، لیکن وہ اس کو اتنا تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جیسا دوسرا انسان نہیں ہے، جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں خیر البشر، یعنی تمام انسانیت میں بیسٹ، اور یہ رسول اللہ کا لقب ہے خیر البشر۔ اور حضرت امام سچ مچ رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں وہ اس کے اندر ہیں، وہ بڑا رحیم ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں کہ خدا جو ہے وہ شکور ہے، قدردان ہے۔ قدر کرو ایک دوسرے کی، ماں باپ کی قدر کرو، یعنی عزت کرنا بھی قدر کرنا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، شوہر بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر رکھیں، ایک دوسرے کا درجہ ہے۔ بچے ہیں ان سے بھی یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں، ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ، بھائی بہنوں سے اچھی طرح پیش آؤ، میٹھی زبان سے پیش آؤ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن کسی کو دیکھ کے اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بھائی بھائی کو جو بھی ملو تو ہنس کے ملو، خوشی سے ملو، منہ بنا کے بگڑ کے نہیں، اریٹیشن ہو کے نہیں، اریٹنٹ نہ بنو، توچھڑے نہ بنو، میٹھے بنو، اچھے بنو، بھاونا والے بنو۔ ہمارے اندر غصہ، ہماری بڑائی، ہماری عرشا، ہمارا حسد، ہمارا سیلفش پنا، ہمارا گریڈ، یہ جو دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں، اسماعیلی مذہب اس کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ چیز ہمارے دماغ میں وویک کی طرح، ڈسپلن کی طرح ہونی چاہیے۔ سچا سائیاں کو نس دن سرے وہ۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک پایا یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور دوسرا پایا ہے وہ دسوند کا ہے۔ دسوند بنا دین نہ جانو، پھل سوئی نہ پھلے۔ دسوند نہیں دو گے یا جان بوجھ کے ادھورا دو گے تو پھر کہتے ہیں تمہارا جو پھل ہے وہ پکے گا نہیں، مطلب کہ نیکیاں کرو گے وہ پھلے گی نہیں۔ جو آدمی حاضر امام کا مال کھا جاوے وہ آپ کا میرا مال چھوڑے گا، وہ تو چوری کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس کو جب بھی کوئی موقع ملے گا بدی برائی کرنے کا، چوری کرنے کا، وہ کرے گا۔ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی دل دکھتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی مجھے سناتا ہے مشنری صاحب میں نے فلاں اسماعیلی بھائی سے بھاگیداری کی لیکن وہ دگا کر کے چلا گیا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اسماعیلی کی بھاگیداری نہیں چلتی۔ اور جہاں جہاں بھی میں نے یہ باتیں سنی اور اندر رہ کے جب تپاس کی تو مجھ کو یہ کلو ملا کہ دسوند برابر نہیں تھی۔ یاد رکھو دینداروں، آپ کو اگر سچ مچ کسی کے ساتھ بھاگیداری کرنی ہے، آپ اس کا حال دیکھو کہ روز جماعت خانے 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے، برابر دسوند دیتا ہے۔ اس کو کسی دن قرضہ دے دو، جان بوجھ کے تھوڑا قرضہ دے دو، اور وہ قرضہ آپ کو برابر لوٹاتا کہ نہیں لوٹاتا، یہ ایک کلو ہے سمجھنے کا کہ یہ آدمی بھاگیداری کے لائق ہے کہ نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری جماعت کے اندر بھاگیداری چلتی ہے الحمدللہ، لیکن موسٹلی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بے ایمانی ہو جاتی ہے، ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بدیاں برائیاں ہمارے اسماعیلی مذہب میں برابر نہیں ہیں۔ ہم کو سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، اور اس سچائی اور پکائی کے اندر اگر ہم کو دکھ تکلیف بھی آ گیا تو وہ قبول کر لو، لیکن دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ بھوکے رہنا اچھا، لیکن چوری کی بریانی اچھی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اتنا پیارا شعر ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنی روح کو ایک برڈ بولتے ہیں، روح برڈ ہے کہ جو اڑ جاتا ہے، تو اس برڈ کا نام انہوں نے رکھا طائر لاہوتی، یعنی ڈیوائن برڈ۔ اور حقیقت میں ہماری جو روح ہے وہ ایک برڈ کی طرح اڑتی ہے، عبادت میں بھی اڑتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے میری آتما، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اڑنے کی جو طاقت ہے، ایسا کھانا کھانے سے کہ اڑنے کی طاقت گھٹ جائے، اس کھانا کھانے سے موت اچھی۔
जिस रिज्क के खाने से खराब ख्याल आने, जिस रिज्क के खाने से इंसान बेईमान बने, जिस लुकमा खाने से इंसान बददिमाग हो जाए, जिस लुकमा खाने से इंसान के अंदर डिसऑनेस्टी आ जाए, स्वार्थवृत्ति आ जाए, दूसरे का हक छीन ले, अल्लाह उसको याद न आवे, मौत उसको फरामोश हो जावे, दीनदारों उस आदमी से बचो। गुरपीर सदरुद्दीन माँ बाप हमको एक दुआ फरमाया करते थे और वो दुआ हमारी 3 वक्त की दुआ में पढ़ी जाती थी। मैं हर रोज वो दुआ मांगा करता हूँ। कहा हुआ मैंने अपनी आवाजों में, सदरुद्दीन कहते हैं, दुआ मांगो नियत खैर जी, इलाही तो खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, हित मान खैर करिए, 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए, राहिए दरगाहिए, पंजे भाइए इश्कदारिए, जुमलो जुमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, याली रखी जालिम जे जुल्म कना, याली रखी शर शैतान कना, याली रखी तिनी कना, चिनी के तोजी सांझाना है, याली तो खैर करिए। सब कुछ कवर हो गया। अच्छी नियत की, खैर की, नेकी की, भलाई की दुआ मांगो, ये अनाउंसमेंट है। फिर कहते हैं इलाही तू खैर करिए, ऐ खुदाया तू हमारी भलाई कर। खैर का मतलब भलाई, आकबत में हमारा भला होवे ऐसे काम करवा। हित यानी अभी प्रेजेंट और मांद फ्यूचर में हमारा भला होवे, दीन और दुनिया में हमारा भला होवे। 8 पहर और 64 घड़ियां, 8 पहर होते हैं हकीकत में, लेकिन फिर भी 64 घड़ियां के 8 पहर में आधी पाक घड़ी भी खराब न जावे, इसके लिए घड़ियों का नाम भी बांध दिया। 24 आवर्स के अंदर 64 घड़ियां होती हैं, 8 पहर होते हैं और हर पहर के अंदर 3 आवर्स होते हैं। तो फिर अर्ज करते हैं मौला के पास कि 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, भलाई से निकले और सलामती से निकले। जो आदमी अपने मोमन रास्ते पे मुसाफरी कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस वक्त घर पे नहीं है, वाटे और घाटे जो घर में बैठे हुए हैं, यानी दोनों के लिए राह मुसाफरी हैं, जो मुसाफरी पे गए हुए हैं, दूर हैं। 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए, रहिए दरगाहिए। ऐ मौला तेरे जो हुजूर में रहने वाले हैं वो दरगाही, और वो लोग जो तेरी तरफ से वाज करने के लिए या झोली लेने के लिए या नसीहत करने के लिए तेरे मैसेंजर के तौर के ऊपर गए हुए हैं, उनको राही कहते हैं। ये राही का टाइटल उधर से आया। पंजे भाई हैं, वो तमाम पंजे भाइयों की भी भलाई होवे। इश्कदारी हैं जो तेरे से प्रेम रखते हैं, बोला उनकी भलाई होवे। जुमले जमात जो खैर करिए, सारी दुनिया की जमात को जुमलो जमात कहते हैं, इसको गत कहते हैं। जो जमात खाने में हाजिर बैठे हैं ये गत है, मगर जब आप जुमले जमात कहो तो सारी दुनिया की जमात आ गई। जुमले जमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, तेरे घर में तेरे बेटे हैं, तेरी बीवी है, तेरे भाई हैं, तो हजर इमाम की जो फैमिली है वो आले नबी है, उनकी भी भलाई मांगता हूं। और फिर याली रखी जालिम जो जुल्म का ना, रखी शर शैतान का ना, न रखी तनी का ना, जिन्हें के तजिस्तान जाना है। ऐसी अच्छी दुआ है, मौला से हमेशा मांगो। इमाम के हुजूर में आजिज़ी करो, विनती करो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो दीनदारों, और अपने औलाद को सिखाओ। ये ईमान को कायम रखने के लिए एक जरिया है। मौला सुल्तान मुझे फरमाया, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे ईमान की सलामती का, कोई नहीं, सिवाय इसके कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, 10 वक्त बराबर पढ़ो। 2 मौला कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत करने का यही एक तरीका है। और ईमान जैसा ही मजबूत होगा तो वो बढ़ेगा। बीज को रोक दो, बराबर पानी दो, खातर दो, वो जरूर फलेगा और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा।
اچھے विचार आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, भलाइयाँ मिलेंगी, अच्छा स्वभाव होगा, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा एटिकेट अच्छा होगा, हमारे मैनर्स अच्छे होंगे, हमारे विचार पवित्र पाक होंगे, हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन आएगा और ये डिसिप्लिन हमारी आत्मा को भी असर करेगा. हमारी तमाम जमात के अंदर, जैसे मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का मान करो, एक दूसरे को मोहब्बत से देखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो. हमारे मजहब की ये खूबी इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुमको कोई आदमी थोड़ी मदद के लिए बुलावे तो मौला फरमाया गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प हिम. ये हमारे मजहब का तरीका है. सिर्फ वही वॉलंटियर्स नहीं कि जो इधर काम करते हैं. सच पूछो तो हम आदमी सब कुछ वॉलंटियर है. हम हर वॉलंटियर है, हर एक इस्माइली बच्चा वो वॉलंटियर हमसे ज्यादा काम करते हैं. उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है. मगर फिर भी सारी जमात के अंदर ऐसे लोग भी कि जो झाड़ू निकालते हैं, थम वासन धोते हैं, नाली का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं, इधर सफाई करते हैं. एक या दूसरे तरीके से, कोई भी तरीके से इमाम के घर की खिदमत की जाए, अगर वो एटम बराबर भी है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी. आपने देखा कि किसी बच्चे ने कुछ ऐसा पीपी खा के, चॉकलेट खा के कागज फेंक दिया है. आप देख के चले जाओ, ये ठीक नहीं, आप उसको उठा लो, डस्टबिन में डाल दो, ये भी आपकी नेकी होगी. आपने देखा कि जमात खाना किसी और तकलीफ में आए, यानी कि गंदा हो गया, उसको साफ कर डालो. अगर जमात खाने में कोई चीज की जरूरत है और आप आते हो, हमारी कौम के अंदर बहुत है, पैसा देने की बात बड़ी इजी है, हमको बहुत आदमी मिल जाते हैं उम्मीदवार. ये भी शुक्र है मेरे मौला का, ये अच्छी नीयत है. लेकिन साथ साथ पहली वस्तु ये है, दसवंद अपने कमानी में से माले वाजिब बराबर अदा करो और दसवंद की लज्जत खाओ, दसवंद के मजे उठाओ, दसवंद की बरकतें देखो, दसवंद की ताकतें देखो, दसवंद की रहमतें नजर आएंगी तो अजब हो जाओगे. दसवंद हमारे मजहब का पाया है, जैसे 3 वक्त की दुआ. ये 2 चीजों के ऊपर ईमान टिका हुआ है. और हर चंद रात को इमाम जो ये फरमान भेजा और पढ़ते रहते हैं, उसमें यही है. उसमें एक चीज क्या है कि 2 मिनट भी दुआ पढ़ो. कभी ज्यादा वक्त नहीं है तो 2 मिनट भी मगर दुआ पढ़ो. दुआ पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपने मौला के साथ टेलीफोन करके कनेक्शन करते हैं. मौला को याद करने से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, उसकी एनर्जी में से हमको एनर्जी मिलती है और हमारा ईमान ताज़ा होता है. मौला हमें बरकतें देता है.